افسانہ میں آج صبح کھلی تو معلوم ہوا کہ میں گم ہو گیا ہے۔ میں جو آہستہ آہستہ گم ہو رہا تھا آج مکمل طور پر کہیں گم ہو گیا تھا۔ گھر کے تمام کمروں میں دیکھا، کتابوں میں چھپے خطوں، حتیٰ کہ برتنوں تک میں دیکھ لیا، لیکن میں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پڑوسیوں کے دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا۔ بیٹا، کیا تم نے میں کو دیکھا ہے؟ جی، کیا انکل؟ بچے نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تمہارے ابو گھر پر ہیں؟ نہیں۔ اب بچے سے مزید سوالات کرنا فضول تھا، اور یہاں وقت تھا کہ دوڑے جا رہا تھا۔ دفتر 9 بجے پہنچنا تھا اور اب 10 ہونے کو تھے۔ اسی دوران دفتر سے صاحب کا فون آ گیا۔ ان کو بتایا کہ میں آج صبح سے لاپتہ ہے، سو دفتر آنے سے قاصر ہے۔ جیسے ہی میں ملا فوراً ہی دفتر حاضر ہو کر رپورٹ کرے گا۔ صاحب نے میں کو خوب برا بلا کہا کہ اس نے ہمیشہ ہی کام سے جی چرایا ہے، اور آج دفتر میں چونکہ کام زیادہ تھا تو گمشدگی کا بہانہ بنا لیا ہے۔ اب اس کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ صاحب کوئی اور وضاحت سنتے، انہوں نے فون ہی کاٹ دیا۔ دوپہر تک ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ٹہلتا رہا اور میں کا انتظار کرتا رہا۔ میں کی گمشدگی کا واقعہ یکدم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ گمشدگی قسطوں میں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں کو گم کیا جا رہا تھا۔ تو میں کو مکمل طور پر کہیں گم کر دیا گیا تھا۔ میں جو پیدائشی طور پر ایک آرٹسٹ تھا، گاؤں کی کچی دیواروں پر جلی ہوئی لکڑی کے کوئلے سے وہ عجیب و غریب تصویریں بنایا کرتا تھا، اور اس کے ہاتھ ہر وقت کوئلے اور مٹی سے کھیلنے کی وجہ سے گندے رہتے تھے۔ جب اسکول داخل ہوا تو اس کے استاد نے سب بچوں کو کہا کہ تم نے سب نے بڑے ہو کر فوجی بننا ہے۔ کسی بھی بچے کو فوجی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، بس یہی جو استاد نے بتایا تھا کہ فوجی بہت بہادر ہوتے ہیں اور اس سے سب ڈرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا فوجی تصویریں بناتے ہیں، لیکن استاد کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی دیکھ کر میں زندگی بھر یہ سوال نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ فوجی بننے لگا۔ میٹرک کے بعد میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ٹیسٹ دینے گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت اتنا بلند نہیں جتنا کہ ایک فوجی کا ہونا چاہیے، سو اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ میں بڑا دل برداشتہ ہوا کہ اسے تو اس کے استاد نے بچپن ہی سے فوجی بننے کا خواب دکھایا تھا۔ پھر یہ سوچ کر میں کو چین آ گیا کہ اب اطمینان سے تصویریں بنایا کرے گا، لیکن اسی دوران اس کے بارے میں ایک اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے کالج میں داخل ہو گیا۔ بایولوجی کی لیبارٹری میں اسے ہمیشہ الٹی آنے لگتی اور اسے سمجھ نہ آتی کہ وہ یہ تجربات کیسے کرے، تو میں وہاں بھی فیل ہوں۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اب چین سے تصویریں بنایا کرے گا۔ اب کی بار میں کو سادہ FA کرا دیا گیا، جو اس نے پاس کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کئی چھوٹے بڑے کورسز کیے، ٹی وی ریپیئرنگ، الیکٹریشین، پولٹری فارمنگ اور سروے جیسے کئی کورسز کرنے کے بعد میں کو ایک سرکاری ادارے میں کلرک کی نوکری مل گئی، اور اب وہ پچھلے 5 سال سے کلرک تھا۔ میں نے اس دوران کئی پینٹنگز بھی بنائی کہ جن کی کہیں نمائش نہ ہو سکی۔ اس کے دوست اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے کہ ایسی تصویریں کوئی مفت میں بھی نہ خریدے، لیکن وہ اس سے اپنے اسکیچ مفت بنواتے اور ان اسکیچز کی خوب تعریف کرتے۔ اسی دوران سارے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو فون کر کے میں کی گمشدگی کی اطلاع دی اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میں کو دیکھا ہے۔ سب کا خیال تھا کہ انہوں نے اس کو کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ مختلف لوگوں نے میں کو مختلف وقتوں میں مختلف انداز میں دیکھا تھا، تو یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا کہ میں دراصل کب اور کہاں گم ہوا تھا۔ اخبار کے دفتر پہنچ کر میں کی گمشدگی کا اشتہار دیا۔ میں
جو گزشتہ کئی سالوں سے آہستہ آہستہ گم ہو رہا تھا، آج مکمل طور پر کہیں گم ہو گیا ہے۔ جس کسی کو نظر آئے وہ میں کو گھر تک پہنچا دے۔ اطلاع دینے والے کو میں کی بنائی گئی ایک پینٹنگ مفت دی جائے گی۔ یہ اشتہار اخبار کے دفتر دے دیا گیا۔ اخبار کے دفتر ہی میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ سارا گھر دیکھ لیا ہے لیکن گھر کا تہہ خانہ نہیں دیکھا۔ تہہ خانے کو میں نے پینٹنگ روم بنا رکھا تھا، لیکن کلرک بننے کے بعد کلرک اور میں کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ اب تو مدت سے تہہ خانہ بند تھا اور وہاں موجود تصویروں پر مٹی نے نئے نقش بنا دیے تھے، وہ تصویریں جو اپنی پہلی نمائش کی منتظر تھیں۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ ساری پینٹنگ جلا دی گئی تھیں اور میں رنگوں میں ڈوبا ہوا بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔